ڈونلڈ ٹرمپ وہ آئی تھنک دوسرے واحد یو ایس پریزیڈنٹ ہے جو نان کنزیکٹیو ٹرمز کی بیسس پہ جیتنے کو جا رہی ہے. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے پیلسٹینینز پہ بہت غصہ ہے کیونکہ وہ مجبور کر دیتا ہے ہمارے سولجرز کو کہ وہ ان کو ماریں. میں دس امی کی تھے یار, امی جیل چے تم تو باہر کٹاؤ یار. کہ میں یورپ کے ساتھ بھی کروں گا. بیسیکلی جہاں بھی ہمارا بیلنس ٹریڈ کا آف ہے میں ادھر یہ کر دوں گا. انڈیا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک طور پہ ایلائی ہے. انڈیا کے اندر ان کا پیسے کا انویسٹمنٹ بہت ہوئی ہوئی ہے. لیکن ادھر جو لوگ ہیں ہمارے جو یار دوست ہیں وہ ویشی نڈی آن ہوئے ہوئے کہ ٹرمپ ستے پہ ستا میں امیتابھ کا جو ولن والا رول تھا جب وہ جیل سے نکلتا نا سر وہ السلام علیکم مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں؟ ٹرمپ آوے گا میں پھلا نال ترتی سجاواں گی. سر آپ نے میری ٹائی نوٹس کی؟ میں آج دونوں پارٹیز کو سر ریپرزینٹ کرتے ہوئے آئے ہوں سر یہاں پہ. کیا بات ہے. اور سر ہم فالو کر رہے ہیں. آپ نیوٹرل ہیں سر میں آپ جانور. سر اب میں ریپبلکن ہوں سر. سر اچھا وہ میں نے جب یہ سارا کچھ چل رہے تھے معاملات تو ظاہر ہے ہمارے کچھ لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک کو کہا, میں نے سوچا میں نے بڑا irresponsible بیان دیا سر کہ جب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک بیسیکلی ڈیموکریٹک سپورٹر ہیں تو وہ بڑے مایوس تھے, اداس تھے کہ یار یہ تو ہاتھ سے ساری گیم جا رہی ہے. تو میں نے کہا 2-4 بندے بھیجوں یہاں سے چیک سسٹم بنائے تھوڑا سا, تو وہ ہنسنے لگ گئے آگے سے. بٹ سر دیکھیے یہ تو ایک انتخابی عمل ہے, ایک پروسیس ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے, اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک جمہوریت کی اگر ایک بہت بڑی مثال ہے تو وہ امریکہ ہے. ان کے انتخابات آیا ہم سے بہت ڈفرینٹلی ہوتے ہیں. یہاں تو پاپولر ووٹ کا سسٹم ہوتا ہے سارا, وہاں الیکٹرل کالج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 270 کا میجک نمبر ریچ کرنا ہوتا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یقیناً تھوڑی دیر میں, مطلب جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ہم تھوڑا ارلی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم صبح سے اٹھے ہوئے, ایک تو ٹرانسمیشنز کر رہے تھے, دوسرا ہم کل سے مانیٹر کر رہے ہیں اور کل تک تو کوئی پکچر کلیئر نہیں تھی. ابھی سے 2-3 گھنٹے پہلے تک پکچر بالکل کلیئر نہیں تھی. ایک دم سے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ تقریباً جو میجر جہاں پہ لگ رہا تھا کہ اس دفعہ ڈینٹ پڑے گا ریپبلکنز کو, وہ انہوں نے مار لیا, میدان مار لیا. تو اس لیے ان کے نمبر پورے ہوتے جا رہے ہیں. ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اب بیسکلی لوزنگ سائڈ بن گئے اور ریپبلکن جیت گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ سر ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ نہ صرف پریزیڈنسی ریپبلکنز لے کے جا رے ہیں بلکہ سینٹ تو لے گئے ہیں, پرابلی ہاؤس بھی لے جائیں گے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اگر آپ معائنہ کریں کلوزلی, حالانکہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے سپریم کورٹ, لیکن اس کے اندر چونکہ 2 جو ججز جو ماضی کے اندر چینج ہوئے ہیں اور یہ فار لائف ہوتے ہیں, اینٹن اسکلیا اور روتھ بیٹر گنزبرگ کی جگہ جو دونوں ججز ہیں وہ کنزرویٹو بینچ جو ہے وہ نظر آتا ہے جو سپریم کورٹ ہے, جس نے یہ ابارشن کے اوپر جو اتنا ایشو کریٹ ہوا تھا جس پہ کمالا ہیرس اس کے خلاف لڑ رہی تھی, جو رو وی ویڈ ریپیل کیا تھا وہ اسی سپریم کورٹ نے کیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بڑے کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, پاپولر ووٹ بھی لے کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور کالج بھی لے کے جا رہے ہیں. جب ہلری کلنٹن کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا تو پاپولر ووٹ ہلری کلنٹن لے گئی تھی, لیکن جو کالج تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تھے. تو اس دفعہ تو انہوں نے وہ بھی گنجائش جو ہے وہ نہیں چھوڑی. سو یہ ایسے ہی ہے کہ سر ایک پاکستان میں الیکشن ہو تو فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کے پاس, پنجاب بھی آپ کے پاس, کے پی بھی آپ لے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب سندھ بھی لے گئے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے اس الیکشن کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کرنا چاہیے یہ بڑا ہسٹورک الیکشن تھا 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ ایک نہ صرف ایک وومن پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ تھی بلکہ ایک بلیک وومن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی, نمبر 1. اور نمبر 2 ڈونلڈ ٹرمپ وہ آئی تھنک دوسرے واحد یو ایس پریزیڈنٹ ہے جو نان کنزیکٹیو ٹرمز کی بیسس پہ جیتنے کو جا رہے ہیں. تو یہ بھی کیونکہ وہاں پہ تو دیکھیں نا, اگر آپ ری الیکٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں عموماً, اگر آپ کی پالیسیز بہت ویریڈ نہ ہوں, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ری الیکٹ نہیں ہو پائے لیکن اس کے بعد اب الیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ کیا کیا ڈیموکریٹس نے اپنی ٹرم کے اندر, جو بائیڈن کا کتنا رول تھا, اس کے اندر کمالا ہیرس کا کتنا رول تھا, ڈیموکریٹک پارٹی کا کتنا رول تھا. آنے والے دنوں میں اگلے الیکشن کی جب تیاریاں شروع ہوں گی تو کون کینڈیڈیٹ ابھر کے باہر آئے گا ڈیموکریٹس کے اندر, یہ سارے اب سوالات ہیں. اور پھر اس کے بعد اس پہ تو آپ کا پوائنٹ آئے گا ہی آئے گا. اس کے بعد پھر بات کریں گے جی پاکستان کو کیوں فرق پہنتا ہے. سر وہ آپ نے اس طرح کہا نا کہ سوئنگ جو تھی وہ کاؤنٹیز اسٹیٹس وہ سوئنگ نہیں ہوئی, تو سر یہ ہو جاتا ہے آج کل جس طرح پاکستانی بالروں کی بال نہیں سوئنگ ہو رہی. سر واہ, تو یعنی کہ بیسکلی تو ہمیں وسیم بھائی بھیجنے چاہیے. وسیم بھائی تو کسی میرے خیال میں آڑو کو بھی سوئنگ کرا لیں. باقی سر میں جو ہے نا اس نتیجے پہنچا ہوں کہ وہ تو ساری باتیں ہیں ہی ہیں, اب ادھر کیا ریپیٹ کریں, بڑے عرصے سے سب ہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کر رہے تھے کہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جی 2 جنگیں چل رہی ہیں ڈیمز کے دور میں, اس میں ان کا جو کردار ہے سو آن اینڈ سو فورتھ, سب کو پتہ ہے. تو وہ تو بیک فائر کیا ہوگا یقیناً.
لیکن ایک جو وہ ہے نا کہ میں یہ ٹام نکلز ہے ریڈیو فری ٹام ان کا وہ ہے ٹویٹر ہینڈل. اچھا وہ ان کی ایک ٹویٹ میرے سامنے آ گئی اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی یہ میں نے 2021 میں اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ if you want to understand what's happening, forget about economy and immigration and all that. This is happening all over the world among people who think that they are unjustly living better than they are, even while they themselves are living well. سر یہ تو مطلب انہوں نے 2021 میں لکھا تھا. میں تو ان کا ڈسکور آج کی ہے ٹویٹر ہینڈل. ہم تو اس سے بہت پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں سر کہ آپ نے اگر لوگوں کو یہ یقین نہ دلایا کہ ان کو مزہ آ رہا ہے تو پھر جتنا مرضی وہ کمفرٹیبل رہ رہے ہو, ایک بندے کے پاس گھر بھی ہو, گاڑیاں بھی ہو, اے سی بھی ہو, سارا کچھ ہو, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار مزہ نہیں آ رہا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ذرا زیادہ مزہ آ رہا ہے, تو وہ الیکشن اور دیگر سیاسی امور میں ہمیشہ رونق لگا دیا کرے. جو بھی ہوا جو ابھی ہوا ہے سر لگی رونق ہے. مطلب آپ میں اس سے بھی دیکھیں نا کہ چلے جی وہ جو ایک سیاہ کہہ رہا ہوں سوری, جو ایک سفید امریکی ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی سپریمسٹ نہ بھی ہو, وہ ایک بڑا ہی مطلب نارمل قسم کا آدمی بھی ہو, اس کو ہم ڈین کہتے ہیں, تو وہ یقین کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کے اوپر, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہی لگ رہی ہے اور مطلب ووٹ کرنا چاہیے, فائن. لیکن سر امیگرینٹس نے بھی ووٹ ڈالا ہے, مسلم امیگرینٹ سے بہت ووٹ ڈالے, تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اب وہ کتنی وہ چیزیں اور اس کے علاوہ آ گئیں کہ مطلب ایک تو آپ سوچیں کہ پاکستانی تو جس طرح یہاں کا بڑا سوچ رہے تھے کہ جی اگر ٹرمپ آئے گا تو ادھر کوئی رونق لگ جائے گی پاکستان میں, ٹھیک ہے, اب وہ لگے گی نہیں لگے گی بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن اس کی ایک خیال ہے. دوسرا یہ کہ سر جو امیگرینٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار چلو یہ جو ابھی جو بھی باتیں کر رہا ہے یہ تو آنے والے امیگرینٹس کے لیے نا, ہم تو آگے میں تو از اوکے. ہاں تو سر یہ بڑی مزیدار چیزیں ہیں. سر بڑی مزیدار چیزیں دیکھیں. دوسرا جس کو یہ لگ رہا ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب ان کی جنوری میں جب بھی سویرنگ ان ہوئے گی وہ پریزیڈنسی باقاعدہ طور پہ سنبھالیں گے, تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جا کے اپنی وائٹ ہاؤس اوول آفس کے اندر نشست سنبھالتے ہی بلا لیں گے اپنے پاکستانی جو ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں اپنے فورن آفس کے کہ جی آؤ ذرا میں دس امی کتنے یار, امی جیل چے تم تو باہر کٹاؤ یار. ایسے نہیں ہوگا. یہ پہلے بھی میں سر کہہ چکا ہوں, یہ اتنی پیار محبت کا سین نہیں ہے. پرائرٹی لسٹ پہ پاکستان کو اتنے ٹاپ پہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے آپ یہ سنیں گے ہماری تمام ہیڈ لائنز یہ ہوں گی جی میاں شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد کا فون کال کیا, یہ آج ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو یہ خبریں مل جائیں گی, جو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ایک پاکستانی گورنمنٹ جو بن چکی ہو اور حکومت کر رہی ہو, اس کو نہیں فرق پڑتا اس چیز سے کہ جی وہاں پہ ریپبلکن آ رہا ہے یا ڈیموکریٹ آ رہا ہے. ہم نے دیکھیں ان سے ڈیل کرنی ہے, سیدھی بات ہے, ہم نے سارے معاملات ڈیل کرنے. آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی, وہ اکنامک پالیسی کی ڈیل ہوگی, وہ ایک حد تک کچھ بھی ہو گیا, اسٹریٹجک ایلائز ہو گئے, وہ ملٹری کچھ بھی, آپ نے ان سے بیٹھ کے بات کرنی ہے. یا تو یہ ہم پاور رکھتے ہو نا کہ ہم وہ مطلب جو اگر جس کو جوش لابی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا یوں چینج کر دیتے ہیں, ایک چیز کو بڑا چینج کر دیتے ہیں, ہم وہ پاور نہیں رکھتے. تو اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں وہاں پہ تو ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنی. اب یہ ٹیویں ہیں سر کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے, وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. سیاسی نعرہ کچھ اور ہوتا ہے. پچھلی دفعہ آپ دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار انڈین ووٹر کو اپیز کرنے کے لیے اپنی پہلی اس کے اندر پہلی ٹرم کے اندر ان کو انڈین ووٹ جو تھا وہ پڑا. اس کے بعد اگلے الیکشن کے اندر ان کو انڈین ووٹ نہیں پڑا بیکاز ہی وازنٹ گڈ فار دیم. اس دفعہ شاید پھر سے چینج ہو گئے. تو یہ جو سر ہے نا بیسکلی میں آپ کو سر بتاتا ہوں کہ امریکن الیکشن اور امریکن ووٹر عکاسی کرتے کے پی, کیونکہ وہ سر وہ کہتے ہیں یار کہ نیا کچھ مطلب کچھ چینج ہمیں لگ رہا ہے, فیل ہو رہا ہے. سو وچ مینس کہ بڑی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر وہ اتنے دیر سے دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو, اور پریزیڈنٹ اپون پریزیڈنٹ آ رہا ہے کہ وہ اویئر ہیں ایشوز, ان کے ایشوز کیا ہیں, اور اس ایشوز پہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بندہ نہیں دیکھتے, پھر وہ پالیسی دیکھتے ہیں. جس دن پاکستان کے اندر اس قسم کی سیاسی شعور عوام کے اندر ٹرکل ڈاؤن کر گیا تو شاید ہم بھی اس قسم کی چیز کرنا شروع کر دیں, اور الیکشن صاف اور شفاف ہو تو شاید یہاں بھی اس قسم کی چیز ہو کہ اپ سیٹس ہوتے رہیں. امریکہ میں تو اس قسم کی چیز ہوتی رہتی ہے اور اس دفعہ بھی ہو رہی ہے. مطلب اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ بڑے سرپرائز ہو رہے ہیں کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ جیت سکتا تھا, ہی واز اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, جیت گیا. اچھا سر اس پہ میں اپنا نقطہ دیتا ہوں, لیکن ایک دفعہ پہلے کنفرم کر دیں کہ یہ الیکشن آج ہو گیا ہے نا, کہ یہ کل بھی ہو سکتا ہے یہ والا سر یہاں پہ صرف ایک طرح سے الیکشن کل پہ جا سکتا ہے.
وہ یہ جیسے دیکھیں نا ہمارے تو 8 میں کہتا ہوں 8 اور 9 تاریخ کے الیکشن تھے ہمارے, تو اس طرح سے ادھر ہو سکتا ہے سر کہ اگر جو الیکٹرل کالج کی جو ووٹس ہیں وہ ٹائی ہو جائیں, پھر ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر روٹ جو نکالتا ہے اس کا پھر وہ ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تو ٹائی تو نہیں ہو رہا نا سر, بس 270 پورے کرنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ کر دیں گے تھوڑی دیر میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اب یہ جو ہے نا سارا مسئلہ پاکستان اور ٹرمپ والا, اگین وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ اور بات ہے کہ وہ جب ہو بھی جائے گا تو وہ کوئی بہت وہ ایسے نہیں ہوگا کہ انہیں فوری طور پہ فلانی شے کرو. مثلاً اب بات وہی ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ غازہ والا جو ایشو ہے اس کی وجہ سے ڈیمز کو مار پڑی ہے. اچھا, اب اس پہ ہم کہتے رہے کہ مار پڑے گی. ہاں, اب اس پہ ٹرمپ صاحب کیا کریں گے؟ اب اس پہ ٹرمپ صاحب ملٹیپل چیزیں کر سکتے ہیں. اب ملٹیپل چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ بندی کروا دیں, وہاں پہ ذرا امن و امان کی صورتحال پیدا کریں. اچھا, بڑی اچھی بات ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم نے تاریخی طور پہ یہ بھی سنا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے نا, اسرائیل کی مرضی کے خلاف کوئی عموماً جاتا نہیں ہوتا. تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا وہاں تو تھوڑا سا کر دیں کہ یار سکون کرو, لیکن ایران پہ سختی آ جائے. سو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی ٹاپ کی لسٹ میں. پاکستان نا ایک بڑی سٹرینج سی جگہ ہے. وہ سٹرینج سی جگہ یہ ہے کہ پاکستان تو ٹاپ 10 کیا میرے خیال میں ٹاپ 50 میں بھی نہیں ہے پرائرٹی لسٹ میں. پر جب آپ اتنے نیچے ہوتے ہو نا تو پھر اس کے بارے میں اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے بیان دینا. مطلب ایک چیز ہے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. تو پھر میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی بیان دے دوں. تو یار چیک کرو کی بنے ہوتے, وہ ادھر تو خبریں چل جائیں گی. نمبر 1 خبریں چل جائیں گی. نمبر 2 سر پاکستانی پولیٹکس آپ کو پتہ ہے کہ ہوا پہ چلتی ہے. تو وہاں پہ اگر ٹرمپ نے مطلب بالکل ایسے ہی بس چلتے پھرتے ایک بیان بھی دے دیا جس میں اس کا فالو اپ کا موڈ بھی کبھی نہ ہوا, لیکن وہی آپ کا بھلا کہ اس نے بیان دے دیا کہ وہ کتنے ہی می آج کل میرے کو ملیا نہیں, فون نہیں آیا. تو کسی نے کہا کہ جی وہ فون تو نہیں ہوتا, کوئی فون نہیں گا, جیل بیٹھا ہے. تو ہوگا یہ کہ یہاں پہ وہ تمام سرکاری ملازمین جنہوں نے اپنے انڈے 2 باسکٹوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, انہوں نے اٹھا کے دوسری سے اس میں لے آنے ہیں, جن کے ایک میں انہوں نے اٹھا کے آدھے آدھے کر لینے. سمجھ نہیں ہے کہ یار کو گل ہو گئی. حالانکہ اس سے چاہے کرنا اور نہ کرنا, کیونکہ وہ کتنی نیچرل لیول کی چیز ہے کہ یا سر یہ ہو کہ کوئی بندہ آئے اس کے اوپر ٹرمپ صاحب کے بعد کہتے ہیں سر اگر تسی ایپ بیان دیتے نا اتنے مزہ بڑا لگنا ہے سر, اتنے نا شگل پہ جانا ہے سر. تو وہ ہے تو چیزیں بات یہ کاملا ہیرس کہے یار کیا بکواس کر رہے ہو یار, اگے چلو انڈیا کی گل کرو کوئی. وہ کہے اچھا یہ وہ چلا پتا کس چیز میں جائے گا, کہتے ہیں مجھے نمبرز بتاؤ, ہٹس لائک کنے رہندے نے اتنے, وہ کہے گا 24 کروڑ. سر وہ کر دے شاید. اور سر ایلون مسک, ہاں بالکل, وہ تو چاہتا ہے کہ کھلبلیاں سر پلیٹ فارم خریدا ہوا ہے. سر آپ نے جو جس بندے کا ذکر کر دیا نا سر, اس وقت اگر سر پارٹی ہو رہی ہے نا تو ایلان مسک کے مینشن میں پارٹی ہو رہی ہے. سر میں آپ کو تھوڑے دن پہلے بھی ہماری بغیر آف کیمرہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹر کا جو الگوریتم ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ہوا. سر مطلب مجھے وہ ٹوٹے میں دکھائی جا رہا ہے میری ٹائم لائن. سر مجھے اسٹریٹ فائٹس. اچھا, اب ایسا پھر وہ یہ کہ لوگ کہیں گے کہ جی وہ الگوریتم نہیں تم دیکھتے ہوگے ٹوٹے جو وہ دکھا رہا ہے. دیکھیں میں اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس کام کے لیے اور پلیٹ فارمز ہیں, بندے نے ٹویٹر پہ ہی ٹوٹے دیکھنے ہیں. کوئی میجر مسئلہ تھا الگوریتمز کے ساتھ, اور وہ مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ تھا میرے خیال میں کہ وہ جو سسٹم تھا نا سر, جو آپ کا جس پہ ڈیٹا محفوظ تھا سر وہ ونسکونسن میں لگا ہوا تھا. ادھر سے ہمارے والے سارے کمپیوٹر پٹ کے انہوں نے ادھر لگا دیے تھے. تو یہ ہمیں فی الحال کو مانیٹر ہی نہیں تھا کر رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری کمپیوٹنگ پاور ٹویٹر کی جیتی وہ ادھر ہم نے سٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے سر, دیکھیں اب اس کے اندر پاکستان ریلیشن جو ہیں وہ ایک اپنی جگہ, انڈیا ریلیشنز اور اس میں کس طرح ایکویٹ کرتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بحث ہے نہیں. انڈیا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک طور پہ ایلائی ہے. انڈیا کے اندر ان کا پیسے کا انویسٹمنٹ بہت ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں سے دیکھیں نا جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ٹاپ کمپنیز کو, ایپل ہو جائے, گوگل ہو جائے, ٹیک کمپنیز کو, تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو ایک پروفیشنلز کی فیکٹری لگی ہوئی ہے جو جب ہم جائیں گے وہاں پہ تو وہ سارے کھڑے ہوں گے, ان میں سے جو بیسٹ ہوگا اس کو لے آئیں گے, اور پھر اس کو سی او بھی بنائیں گے ہم, اور اس کے اندر ڈائیورسٹی کا بھی اینگل کمپلیٹ ہو جائے گا, اور ہمیں بندہ بھی ٹھیک مل جائے گا. تو یہ تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں سر, تو وہ کبھی اس ریلیشن شپ کو خراب نہیں کریں گے. نمبر 1. دوسرا سر دیکھیں چائنا والی جو بات ہے نا, میں اس کے اندر میرا سٹانس بڑا مختلف ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ آف دی ڈے اگر ہم یہ مان لیں جو سب کہتے ہیں کہ بڑا بزنس مائنڈیڈ بندہ ہے, ہوگا یقیناً, ساری زندگی اس نے یہ دھندا ہی کی ہے. اب چائنا کے ساتھ وہ والا متھا مارنا نا جو 2016 میں چل رہی تھی کہانی یا 2020 میں چل رہی تھی کہانی, وہ اب آئی تھنک اتنا آسان نہیں ہے. چائنا ابھر کے ایک بہت بڑا اکنامک جگرناٹ جو ہے وہ بن رہا ہے ایک ایسے ریجن کے اندر جہاں پہ انڈیا بھی ساتھ ہے, جہاں پہ اکنامک فرنٹ کے اوپر آپ کے پاس اب وہ لوگ ہیں جن کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں سرپاس کر دیں گے. تو اب اس کے ساتھ لڑنا ہے بیٹھ کے ان کے ساتھ, مطلب دیکھو وہی ہو سکتی ہے نا اکنامک وار ہو سکتی ہے نا, یا ان کے ساتھ مل کے رہنا ہے کہ سب کھائیں مل کے کھائیں کرنا ہے, یار ہم نے نہیں شیئر کرنا, وہ والی بات ہے. تو یہ سر ابھی کہنا میرے خیال میں غلط ہوگا بڑا. سیاسی نعرہ کچھ اور ہوتا ہے, آن گراؤنڈ جب اگر ٹرمپ صاحب جب بیٹھیں اور وہ کہیں یار کہ دیکھو یار میں نے اب سوچا ہے بڑا اس کے بارے میں, تو یہ ٹریڈ ریسٹرکشنز جو ہے اور باقی چیز جو ہے اس پہ مجھے تھوڑا کچھ سوچ کے کو پتہ نہیں چینج ہو جائے سر پالیسی. سر وہ بالکل چینج بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کے میں تو یہ کہ سوچ رہا ہوں بڑے دنوں سے کہ اب ظاہر ہے دنیا جو ہے نا اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ چاہے اس وقت 2 جنگیں ہو رہی ہوں اور وار کرائمز ہو رہے ہوں, اور ویسے تو خیر وار کرائم ایک بڑی عجیب سی ٹرم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وار اٹ سیلف از اے کرائم, لیکن بہرحال نہ کوئی آپ کو بیان گھڑنا پڑتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. مطلب وہ اسرائیل سے بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. وہ بلکہ وہ تھوڑے دن پہلے کسی ان کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کوئی اسرائیلی تھا, اس کا میں نام بھول گیا ہوں, اس نے بلکہ ایک بیان دیا جس پہ مجھے خیال آیا کہ ہمیں اب مثبت شو بند کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ وہ مثبتنس کو کسی اور لیول پہ لے گئے. اس نے کہا کہ مجھے جو ہے پیلسٹینینز پہ بہت غصہ ہے کیونکہ وہ مجبور کر دیتا ہے ہمارے سولجرز کو کہ وہ ان کو ماریں. ایک اور ہی اینگل ہے یہ سر بالکل یہ وہ کر دیا. تو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو امریکہ کے جو مطلب خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کا جو پچھلے اپنے ٹینیور میں چائنا کا جو انہوں نے امپورٹ ٹیرف بڑھا دیا تھا, اب وہ ظاہر ہے انہوں نے ابھی بھی کہا کہ وہ پھر یہ ایسے ہی رہے گا. تو یہ نہیں کہہ سکتے نا وہ کہ جی مجھے چائنیز کی شکل نہیں پسند. یہ تو نہیں, مطلب آج کل کے دور میں آپ اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتے. کر بھی سکتے ہیں ویسے. اچھا ہاں ویسے چلو, لیکن سب بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں یورپ کے ساتھ بھی کروں گا. بیسیکلی جہاں بھی ہمارا بیلنس ٹریڈ کا آف ہے میں ادھر یہ کر دوں گا. اچھا اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہمارے لیے ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا ویسے تو ظاہر ہے وہ چائنا امریکہ کا یا چائنا یورپ کا تو ٹریڈ کا حجم پتہ نہیں کتنے بلینز آف ڈالرز کا ہوگا, ہمارا تو بہت چھوٹا سا ہے. لیکن ہم بھی تو جو امریکہ کو کرتے ہیں ایکسپورٹ ہی کرتے ہیں نا, ہم کون سا وہاں سے کچھ چیزیں منگوا رہے ہیں. تو وہ پھر ہوگا یہ کہ جب وہ پالیسی بنے گی تو اس میں ہم بھی آ جائیں گے, رگڑے جائیں گے. ٹیکسٹائل کو کر سکتے ہیں. ہاں لیکن ادھر جو لوگ ہیں ہمارے جو یار دوست ہیں وہ ویشی لڈیان ہوئے ہوئے کہ ٹرمپ. سر وہ تو اس وجہ سے ہے نا کہ وہی والی جو شروع میں بات کر لی کہ ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو اصل میں سر جو اصل مطلب میٹ ہے چیز کا, وہ تو یہی ہے کہ ٹریڈ پالیسی کے اندر اگر فرق آئے گا تو ہم بھی اس کے اندر لگے جائیں گے. وہ تو اس چیز کے اوپر کہ یار کسی طرح سر وہ مناظر جو ہے نا سر, وہ بندہ جو ہے وہ دیکھنے کو ترسے ہوئے ہیں کہ خان جیل سے باہر آئے اور سب کچھ سر. ایک آپ پلیز ایک آپ یہ کر سکتے ہیں پلیز سر, میں آپ سے ریکویسٹ ہے صرف کسی اپنے فلم انڈسٹری کا یا ڈرامہ انڈسٹری کے کسی بندے کو کہیں کہ سر ایک فلم شوٹ کر دیں جس میں صرف سر وہ 4 منٹ کا کلپ ہے جس میں نا ایک خان جیسا دکھنے والا بندہ نا جیل سے باہر آ رہا ہے سر, اس کو ہم سوٹی جائیں گے سر. جب بھی سر ذرا ٹھنڈے ہوں گے لوگ. سر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سکور مجھے ابھی پتا کون سا لگانا ہے سر. وہ جس میں ستے پہ ستا میں امیتابھ کا جو ولن والا رول تھا جب وہ جیل سے نکلتا ہے نا سر وہ ایک وہ کر لیں یا سر ایک اور کر لیں سرکار کے اندر فلم کے اندر جب وہ گووندا سر یا وہ کر لیں سر, ہم مختلف کے بنا لیں گے سر. تو یہ ہو سکتا ہے سر. باقی سر یہ بات اپنی جگہ کتنی ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ جو ایک سیکنڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ علی ملک صاحب کی ٹویٹ کے مطابق, اب یہ انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھی, ان کے مطابق تو ٹرمپ کی وجہ سے ایڈ اور گرانٹس میں بھی پاکستان کو 500 ملین کا اینول ٹیکہ لگنے لگا ہے. ٹیکہ لگنے لگا ہے. ہاں وہ خوش نہیں ظاہر, وہ تو بالکل ایسے اس کی پالیسی پہلے بھی تھی کہ کیوں نہیں پیسے چھٹی جا رہے, ادھر ہی رکھو ان کو. یس یہ پہلے بھی تھا سر. تو سر لیکن خان اچھا, اور اس کے علاوہ سر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ڈیموکریٹک ووٹ بینک ہے اس کے اندر لبرل ووٹر بہت ہے, الٹرا لیفٹ بھی اس طرف ہی جاتی ہے. اب
ان کو اس چیز سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ بھی پروٹیسٹنگ شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ باہر آ جائیں گے. مطلب پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا جب ٹرمپ الیکٹ ہوا تھا, ناٹ مائی پریزیڈنٹ کے نعرے لگنا شروع ہو گئے. ابھی بھی یہ ہوگا, وہ نکلیں گے. اب زیادہ فورس سے نکلیں گے, میرا اپنا خیال ہے. دیکھیں جب ریپبلکنز نے اگر ہارنا تھا تو انہوں نے تو دھاندلی کے نعرے مارنے تھے. ڈیموکریٹک دھاندلی کے نعرے نہیں ماریں گی, وہ بس باہر نکلیں گے, کچھ دیر اپنا رولا رپا کریں گے اور چلیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا اثر رد عمل ہے ود لیفٹ؟ وہ ان کو دیکھیں نا, وہ تو اپنی بیس کو سیکیور کرتے کرتے اور مائنورٹیز کو سیکیور کرتے کرتے وہ تو پریزیڈنٹ بن گیا, پاپولر ووٹ بھی لے گیا. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس ووٹ بینک جو کہ پکا ڈیموکریٹک ووٹ بینک ہے اس کو ٹرن کرے. ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو ڈو اٹ. سو ظاہر ہے پھر وہ ان کی طرف کیا رویہ ہوگا اس کا. میں اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ آگے وہ ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرے گا, کیا پالیسی ہوگی. جیسے میں نے کہا سینٹ, ہاؤس, سپریم کورٹ لیجسلیشن کیا لے کر آتے ہیں وہ, اگر یہ ان کے مینڈیٹ پہ ہے تو بہت انٹرسٹنگ 4 ایئرز ہوں گے سر. ہمیں کانٹینٹ کی کمی کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں. اور بس باقی تمام جو لوگ ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو. ہاں جی, بس وہ اب وہی بات ہے کہ وہ جو امیگریشن والا معاملہ ہے اگین, کیونکہ میں اس پہ بار بار اس لیے آتا ہوں کیونکہ پاکستانیوں کو تو سب سے زیادہ وہی کرتا ہے نا, مطلب انڈیویجولی, سرکاروں کی بات نہیں کر رہا. سو اس میں ان کی جو آج تک ان کے جو بیانات ہیں میں نے کافی اس پہ غور سے سننے کی کوشش کی ہے, لیکن تھوڑی سی بالکل کلیئرٹی نہیں ہے ان میں. مطلب وہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بڑے اگینسٹ ہے کہ ایلیگلی کوئی یو ایس میں نہ آئے, فائن, وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے. لیکن اب یہ مطلب وہ ان کا اس پہ کیا سٹانس ہے کہ جو فیملی بیسڈ امیگریشن ویزاز لگتے ہیں وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, وہ ان کی جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی, تو جو پروسیس 12 سال کا تھا وہ 18 پہ جائے گا, کیا ہوگا؟ سر میرا اپنا خیال ہے دروازہ جو ہے نا امریکہ کا جو ہے وہ بند نہیں ہوگا, شاید وہ چھوٹا ہونا شروع, اس کی چگاٹ چھوٹی ہونا شروع ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز میں میری ایک تھیری ہے کہ یہ جو امیگرینٹ پالیسی ہے نا انلیگلس کی, بہت لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اس کا مطلب ہے وہ کک آؤٹ کر دے گا بہت ساروں کو تو ذرا کلین سسٹم بن جائے گا. سر یہ اس میں اتنی حقیقت ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ انلیگلی امریکہ آیا وہ کہیں سے بھی ہو, تو انہوں نے وہاں جا کے اب کر لی ہے فیملی, بچے ہو گئے ان کے, ان بچوں کو تو گورنمنٹ نہیں چھیڑ سکتی کیونکہ وہاں پیدا ہو گئے ہیں بچے. ہاں ان کے پیرنٹس کو نکال سکتی ہے. سو اینڈ آف دا ڈے سر آپ دیکھ لیجیے گا وہ نمبر تو ایکول ہی رہے گا نا, کہ مطلب اگر کسی نے 2 بچے کیے تو 2 بچے رہ گئے وہاں پہ, لیکن وہ 2 پیرنٹس وہاں سے باہر چلے گئے. تو مور اور لیس وہاں پہ نا مطلب آپ اگر بات کریں گے یار جو نمبر آنا ہے مطلب اوپر آئے گا, میرے خیال میں اتنا ہی رہے گا کیونکہ نیٹ آف شاید ہوتا رہے اس وجہ سے. میری اپنی تھیوری بالکل ہے. بالکل, لیکن پھر وہ بات ہے نا جس طرح یہ مطلب ظاہر ہے وہ اب حادثاتی طور پہ کووڈ بھی ٹرمپ کے دور میں ہی گیا تھا. ہاں جی, سو اس میں تو کوئی میں نے سنا کہ امیگریشن ہوئی ہی نہیں تھی, مطلب وہ لسٹ آگے چلی ہی نہیں تھی اس دور میں. تو اب وہ ٹرمپ کے اس کووڈ سے پہلے والے دور میں سپیڈ کیا تھی, پلیز اگر کسی کو پتا ہو تو بتائیں. ہاں باقی سر باقی آگے اس کے اندر آبویسلی اپڈیٹس آتی رہیں گی, کرتے رہیں گے. آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.